السلام علیکم لسنرز، آج ہم ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رات، جو کہ تحریر ہے عشا افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 12 کا دوسرا حصہ۔ سین فلمانے کے بعد سیٹ سے باہر نکلتے اس کی نظر باہر موجود ایک لڑکی پر ٹھہر سی گئی تھی۔ میرے لیے جو کنزا ہے وہ کوئی اور نہیں۔ سفید کارڈیگن کے ساتھ بھوری جینس میں ملبوس اپنے فون پر جھکی وہ لڑکی بلا شبہ کنزا ہی تھی۔ اسے حدید کے حوالے سے جانتی تھی، کیسے بھول سکتی تھی، جس کے ذکر پر اس نے حدید کی آنکھوں میں اتنی عزت دیکھی تھی۔ کنزا اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی جبکہ زخرف اسی کو دیکھ رہی تھی۔ صوفیہ نے اسے خود کی جانب دیکھتا پا کر ہاتھ ہلایا تو اس نے بھی مسکراہٹ اوڑھ لی۔ نور نے دیکھا کہ وہ لڑکی کنزا کو زبردستی کھینچتے ہوئے اس تک لا رہی تھی، گویا اسے زبردستی لایا گیا ہو، اسی لیے وہ مسلسل اپنے فون پر مصروف تھی۔ اس کے قریب بڑھتے ہوئے اس کے فون پر کوئی کال آئی، جسے اٹھاتے ہی اس کے چہرے پر رونق آئی۔ نور نے اس کے چہرے پر کھلتے ہوئے گلاب کی مانند شفاف ہنسی بکھرتی دیکھی۔ اس کی مسکراہٹ بہت معصوم تھی۔ زخرف نور نے زندگی میں کبھی اتنی معصوم مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ فون پر کال سنتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئی، یہاں تک کہ اس کے لبوں سے نکلنے والے نام کو زخرف نے بخوبی سنا۔ وہ کال پر حدید سے بات کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی زخرف کی طرف نہیں دیکھا تھا، جبکہ صوفیہ لگاتار اس سے کچھ کہہ رہی تھی، جسے وہ غیر دماغی سے سن کر جواب دے رہی تھی۔ دفتن کنزا نے اس کی جانب دیکھا تو زخرف نے اس کا ٹھٹکنا نوٹ کیا۔ کال بند ہونے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ عنبری رنگ کے لباس پر سفید جیکٹ پہنے اور گردن کے گرد مفلر لپیٹے وہ خوبصورت لڑکی مسکرا کر صوفیہ سے بات کر رہی تھی، لیکن خود پر جمی کنزا کی نگاہیں بھی محسوس ہو رہی تھیں۔ کنزا کی نظر صرف اس کے مفلر پر ٹکی تھی۔ اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ اس نے صوفیہ کی بات پوری ہوتے ہی اجازت چاہی۔ اس لڑکی کی کمال کی تربیت ہوئی تھی۔ زخرف نے سر کے خم سے مثبت اشارہ دیا، جانے اس نے حدید کے انداز اپنانا کب سے شروع کر دیے تھے۔ یہ مفلر آپ نے کہاں سے خریدا؟ اس نے زخرف کی گردن کے گرد لپٹے مفلر کی جانب اشارہ کر کے سوال کیا تھا۔ زخرف نے ایک نظر مفلر کو دیکھا۔ پرانے منظر نئے سرے سے آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا۔ کسی نے گفٹ کیا تھا۔ وہ ساری باتیں فراموش کر کے اپنی پسند کی بات کر گئی۔ دراصل بالکل ایسا ہی مفلر میں نے اسپیشل اپنے کزن کے لیے بنوایا تھا۔ اس کے ایک کنارے پر اس کا نام کا پہلا حرف بھی لکھا تھا۔ اس نے اپنے تئیں صفائی پیش کی۔ نائس، مصنوعی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ دل میں کچھ چبھا تو یہ مفلر بھی کنزا نے حدید کو دیا تھا۔ دل اچاٹ سا ہو گیا۔ کیا یار، ایک تو تم ہر وقت اس روبوٹ کی ہی بات کرتی رہتی ہو۔ صوفیہ کو غالباً ان کی باتوں میں حدید کا ذکر پسند نہیں آیا تھا۔ بیہیو صوفیہ، حدید کے بارے میں ایک لفظ نہیں۔ اس معصوم لڑکی کے چہرے پر برہمی نظر آنے لگی۔ وہ حدید کو لے کر شاید ضرورت سے زیادہ حساس تھی، کم از کم زخرف کو یہی محسوس ہوا۔ اوکے سوری، پلیز ناراض نہیں ہونا۔ صوفیہ کو اپنے الفاظ کا وزن بعد میں معلوم ہوا تھا، لیکن اب موقع اور دستور دونوں گم تھے۔ میں واپس جا رہی ہوں، تم آ جانا جب تمہارا دل کرے۔ وہ ایک بھی نگاہ غلط ان دونوں پر ڈالے بغیر وہیں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ شاید یہ موضوع اور شخص بہت حساس تھے۔ صوفیہ نور سے ایکسکیوز کرتے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ اپنی دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جانے میں کر چکی تھی۔ اب اسے منانا بھی اس کی دوستی پر فرض تھا۔ زخرف نور نے کنزا ابراہیم کے تحفے کے کنارے کو دیکھا جو اندر کی جانب فولڈ تھا، اسی لیے کنزا وہ دیکھ نہ پائی۔ وہاں سفید رنگ سے ایچ لکھا تھا، یوں کہ جلدی کسی کی نگاہ میں نہ آتا۔ اس نے کنارہ واپس الٹ دیا۔ آنکھوں میں چند پل قبل والی کنزا کی آنکھوں کا عکس تھا۔ اس نے نظروں میں صرف محبت دیکھی تھی۔ اس کا دل انجانے خدشے سے آشنا ہوا۔ ایک گہرا سانس بھرتے وہ ٹیکسی کا انتظار کرنے لگی۔ یہ ایک مشہور ڈپارٹمنٹل اسٹور تھا، جہاں ضرورت اور سہولت کی ہر شے دستیاب تھی۔ وہ لمبی قطاروں میں لگی مختلف اشیاء کو جانچ کر انہیں اپنی ٹرالی میں رکھتے آگے بڑھ رہی تھی، جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر مڑے تو مقابل کو دیکھ کر اچنبھا ہوا۔ انہیں غالباً نوارد کو یہاں دیکھنے کی امید نہ تھی۔ ابراہیم اور گروسری؟ حیران نظروں سے دیکھتے اس شخص نے عجیب لہجے میں کہا۔ شہروز اور میرا پیچھا؟ انہوں نے اس کی بات لوٹائی، پھر ایک بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ کچھ چیزیں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کر لیتا ہے، انہوں نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ لیکن میں کوئی کام اپنی مرضی کے بغیر نہیں کرتا، انہوں نے باور کروایا، اور وہاں سے جانے لگے۔ بات کرنی ہے۔ وہ ایک بار یہ سنجیدہ ہوئے۔ ابراہیم پل بھر کو ٹھہرے۔ ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں رہا کہ کسی قسم کی بات کی جائے۔ انہوں نے رخ موڑ کر واپسی کے لیے قدم بڑھائے، مگر شہروز کے اگلے جملے نے انہیں مزید چلنے نہیں دیا۔ تم جس کی وجہ سے اتنا اتراتے ہو، اگر اس نے تمہیں دھوکہ دے دیا تو کیا کرو گی ابراہیم وجدانی؟ وہ تلخ لہجے میں بولے۔ یوں لگتا تھا جیسے اپنے اندر کا زہر انڈیلنے کے لیے کسی کا انتظار کر رہے تھے، اور ابراہیم کی صورت وہ شکار مل گیا تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اور آئندہ حدید کے خلاف بات کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ پہلی اور آخری بار معاف کر رہا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا۔ انہوں نے سخت لہجے میں تنبیہ کی۔ ابراہیم وجدانی نے حدید عالم کے بارے میں غلط بولنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں دیا تھا۔
تم سے معافی مانگی کس نے ہے؟ تم پچھتاؤ گے ابراہیم۔ حدید عالم پر بھروسہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا خسارہ ہوگا، وہ زور دے کر بولے، اور اس کی بات انسنی کرتے وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ شروز بخت نے بمشکل اپنے غصے کو دباتے اسٹور سے بے دخلی اختیار کی۔ سیاہی سے بھری اس ویران جگہ پر گہرا سکون چھایا تھا۔ یوں کہ کوئی قدم دھرتا تو اس کی آواز کانوں پر گراں گزرتی۔ کھنڈر نما اس جگہ پر عجیب سی بو رچی تھی۔ حدید اندر داخل ہوا تو دھول مٹی نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے ہاتھ سے ہوا کو دائیں بائیں کرتے اس فضا کی آلودگی کو دور کرنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی مٹی کے ذرات اس کے ناک سے سانس کی نالی میں داخل ہو گئے اور کھانسی لے کر رہ گیا۔ سر، یہ دیکھیں، یہ نوٹ اس کی لاش کے پاس سے ملا تھا۔ رابرٹ نے کاغذ کا ایک ٹکڑا حدید کو تھمایا جس پر سرخ خون کے چند دھبے خشک پڑ چکے تھے۔ حدید نے اس نوٹ کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلی سے تھاما۔ اس پر اردو زبان میں ایک فقرہ درج تھا: مجھ تک پہنچنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تمہاری زندگی اس گناہ کا خسارہ بن جائے گی جو تم نے کیا ہی نہیں۔ اس نے جبڑے پیٹ لیے۔ وہ شخص جو کوئی بھی تھا، قریبی تھا۔ وہ واقف تھا کہ حدید اردو پڑھنا، لکھنا اور بولنا جانتا ہے، یا شاید یہ بھی اس کی کوئی چال تھی۔ شاید وہ حدید کو گمراہ کرنا چاہتا ہو، اور ایک حقیقت یہ تھی کہ زخرف نور پر حملہ کروانے والا کسی دوسرے ملک سے تعلق کیوں کر رکھے گا؟ لیکن اگر اس کا دشمن پاکستان میں ہے تو وہ جرمنی تک کیسے کھیل رہا ہے؟ شاید اس لیے کیونکہ وہ اتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ دماغ میں ڈھیروں سوال درج ہونے لگے تھے۔ نہ تو تم ایک شخص سے اگلوا سکے، نہ اس کی حفاظت کر سکے، اور تو اور سی سی ٹی وی کی فوٹیج تک غائب ہے۔ وہ اپنی بیوی پر حملہ کروانے والے تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس غم کو وہی جانتا تھا۔ معذرت سر، میں نے ایک بندہ اس کی نگرانی پر رکھا تھا۔ وہ پشیمان تھا تو حدید نالا، اور اب وہ بھی غائب ہوگا۔ حدید نے اگلا اندازہ بتایا۔ رابرٹ نے سر جھکا لیا۔ اگر میں کسی اور پر بھروسہ کرتا تو تمہیں اس کی نگرانی کا ذمہ نہ سونپتا۔ تم نے سب برباد کر دیا۔ کاغذ کو مٹی میں بھیجتے اس نے خود پر ضبط کیا۔ معذرت باس، لیکن کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ سچ بولتا؟ اس نے حدید کو دیکھ کر سوال پوچھا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ جھوٹ بولتا، لیکن میں اس کا جھوٹ سننا چاہتا تھا۔ کم از کم اس کی موت بالکل نہیں چاہتا تھا۔ آخر میں وہ افسوس سے بولا تو رابرٹ حیران ہوا۔ کیوں؟ اسے آج تک اپنے باس کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کی ایک فیملی ہوگی جو اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کے کرتوتوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ بولتے ہوئے اس کا لہجہ نمسا ہوا، جس سے وہ فوراً چھپا گیا۔ رابرٹ اپنی ندامت میں سر نہ اٹھا سکا۔ کیا اس کی لاش لواحقین تک پہنچ گئی؟ حدید نے اگلا سوال داغا۔ جی سر۔ حدید نے سر کو خم دیا۔ آئندہ جو کام تمہیں دوں اسے خود ہی کرنا۔ آخر میں تنبیہی انداز اپنایا۔ ایسا ہی ہوگا سر، وہ تائیدی لہجے میں سر کو خم دے کر بولا۔ حدید پلٹ گیا۔ کاغذ کو پینٹ کی جیب میں ٹھوستے وہ تاریکی سے نکل کر اجالے میں آ گیا تھا، وہ اجالا جو اس کی زندگی میں کم ہی آتا تھا۔ سگار پیتے وہ سخت کبیدہ خاطر دکھ رہے تھے۔ انہیں بغاوت کی بو آ رہی تھی، شاید اس لیے کیونکہ وہ خود بھی ایک باغی تھے۔ ملک کو لوٹنے والے ضرورت سے زیادہ شاطر ہوتے ہیں، مگر ہوتے عام انسان ہی ہیں۔ کسی نہ کسی جگہ سے چوٹ ان کو بھی لگتی ہے، اور پھر نہ ان کی ذہانت کام آتی ہے، نہ پیشہ اور نہ ہی اثر و رسوخ۔ ان کی سوچوں کا تانا حدید سے ابراہیم اور ابراہیم سے لقمان پر جا کر ٹھہر جاتا۔ نادش کی کال نے انہیں خیالی دنیا سے باہر نکالا۔ انہوں نے سگار چھوڑ کر کال اٹھائی۔ شہروز، عائشہ پاکستان میں نہیں ہے۔ دوسری جانب سے بے چین سی آواز کسی اور ہی فکر میں گھلی جا رہی تھی۔ فار گاڈ سیک نادش، کبھی دوسرے کا حال بھی پوچھ لیا کرو۔ وہ پہلے ہی کڑ رہے تھے اور نادش نے ان کے زخموں پر نمک ہی تو رکھ دیا تھا۔ دوسرے کا حال خراب کیسے ہو سکتا؟ وہ طنزیہ بولی۔ یہ شاید انہیں طنز لگا۔ مجھ پر طنز کیے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوتا نا؟ وہ افسوس سے بولے۔ ان کا رشتہ بھی ہمیشہ عروج و زوال کا شکار رہتا تھا، یا یہ کہنا درست ہوگا کہ زیادہ تر زوال کا ہی شکار رہتا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ عائشہ جرمنی گئی ہے۔ غالباً وہ عائشہ کی لوکیشن معلوم کر چکی تھیں۔ اب اتنا بھی کوئی 30 مار خان نہیں ہوں جو ہر شے کا علم ہو۔ ملک کو لوٹنے والے کرنل صاحب نے خود اپنی توہین میں الفاظ بولے۔ مجھے پاکستان آنے پر افسوس ہو رہا ہے، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ وہ جس کے لیے پاکستان آئیں وہ تو وہاں تھی ہی نہیں، اور وہ وہاں تھیں جہاں وہ تھیں۔ انہیں اپنی دوستی پر افسوس ہوا۔ جانے عائشہ کیسی ہوگی؟ ان کا دل تکلیف میں تھا۔ دوست تکلیف میں ہو تو آپ کو پرسکون رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ فیملی تو یاد نہیں آ رہی ہوگی؟ انہوں نے چوٹ کی۔ عائشہ کے معاملے میں وہ شروع سے خود غرض اور شدت پسند تھیں، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی پیچھے ڈال دیتی۔ میں نے آپ سے زندگی میں صرف ایک چیز مانگی تھی کہ آپ کبھی مجھے عائشہ کو ملنے سے نہیں روکیں گے۔ انہوں نے پرانا وعدہ پھر سے یاد کروایا۔ میں نے ہمیشہ اپنا وعدہ نبھایا ہے۔ وہ کرسی پر آگے کو ہو کر بیٹھ گئی۔
اس وعدے کو نبھاتے انہوں نے اس سے کیے کئی عہد توڑے تھے۔ یہ وعدہ وہ نہیں توڑ سکتے تھے کیونکہ دوسری صورت ان کا رشتہ اپنی ہی بنیاد پر ڈھہ جاتا۔ امید ہے آگے بھی ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ شہروز نے تھک کر کرسی سے پشت ٹکا لی۔ کچھ باتوں کی پاسداری پوری عمر گردن میں توق لٹکانے کے مترادف ہوتی ہے۔ پانی کی سطح پر اس کا وجود ساکت تھا، دھیمی چلتی سانس متوازن تھی، آنکھیں بند تھیں مگر ان میں کئی لامحدود سوچیں بھاگ دوڑ کر کے ذہن کو بوجھل کیے جا رہی تھیں۔ اس نے اپنے ذہن کو ڈپٹ کر صرف ایک سوچ کا سرا پکڑا۔ وہ ملائم اور نرم و نازک سر اس کے ہاتھ آیا تو چہرے پر تبسم ابھرا۔ وہ اس کے دل کی وہ امنگ تھی جس کے حاصل پر اس انسان کو کسی اور شے کی طلب نہیں رہتی۔ دفعتاً الارم کی گھنٹی بجی تو اس نے سر جھٹکا اور پھول سے باہر نکلا۔ 15 منٹ بعد جیسمین نے آ جانا تھا۔ اس وقت تک اسے فریش ہونا تھا۔ باتھ ٹاول سے خود کو خشک کرتے اس نے کمرے کی طرف رخ کیا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا جب گھر کی بیل بجی۔ اس نے آٹومیٹک ریموٹ سے دروازہ کھول کر جیسمین کو اندر آنے کا موقع دیا۔ وہ سیدھا کچن میں جا کر ناشتہ بنانے لگی۔ ٹیبل تک آیا تو اس کا ناشتہ موجود تھا۔ کرسی کھینچ کر وہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اس کے فون پر کسی کی کال آ گئی۔ نمبر دیکھ کر اس نے ایک نظر جیسمین کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا باس کافی دنوں بعد گھر آیا تھا۔ دوسری جانب وہ ملازمین کے معاملے میں محتاط رہتا تھا۔ آپ چند دن کی چھٹی کر لیں، اس نے نرم لہجے میں آگاہ کیا۔ ساتھ ہی ایکسپریسو کا گھونٹ بھرا۔ رگوں میں دوڑتے خون کو گرماہٹ مل گئی۔ مگر باس میری تنخواہ؟ وہ پھر سے چھٹیوں کا سن کر گڑبڑا گئی۔ کیا آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے؟ بریڈ پر جیم لگا کر کھاتے اس نے ابروچ چکا کر پوچھا۔ سوری باس، وہ خجل سی ہو گئی۔ آپ ابھی گھر جا سکتی ہیں، اس نے مزید اضافہ کیا۔ ٹھیک ہے باس۔ وہ کچن کا سامان سمیٹنے کے بعد چلی گئی تو حدید نے اسی نمبر پر دوبارہ کال کی۔ مقابل نے چھوٹتے ہی شکوہ کیا۔ آپ کو بھول سکتا ہوں، اس نے شکوے پر سوال ڈالا۔ اس کا صبح کا ناشتہ برائے نام ہی ہوتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایکسپریسو کا مگ تھامے کرسی سے اٹھ چکا تھا۔ دوبارہ چکر کیوں نہیں لگایا؟ بھرم اور مان سے ناراضی دکھائی گئی۔ مصروف ہوں ماں، بہت سا کام رہتا ہے۔ وہ سمجھ گئی۔ میں نے اس دن تمہاری آنکھوں کا پیغام پڑھ لیا تھا۔ انہیں حدید سے کچھ بھی کہنے میں کبھی دقت نہ ہوئی تھی۔ میں جواب نہیں مانگوں گا۔ پول کی جانب رخ موڑ کر اس نے ایکسپریسو کا ایک اور گھونٹ بھرا۔ بس ہمیشہ ایسے ہی یقین رکھنا مجھ پر، آسویا سے برجستگی سے کہا۔ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میری بیٹی کی حفاظت کرنا حدید، اللہ کے بعد اسے تمہارے سپرد چھوڑا ہے۔ وہ بس بے بس ماں بن گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں نا آپ کی بیٹی خود اپنی حفاظت کر سکتی ہے، اس نے نور کی بولڈ طبیعت کے لحاظ سے جواب دیا۔ اندر کہیں رشک نے سر اٹھایا کہ اس کی بیوی مار کھا کر نہیں، مار کھلا کر آنے والوں میں سے ہے۔ ہاں جانتی ہوں، مگر وہ جذباتی ہے، اس کی یہی خامی اسے خطرے کا شکار کر سکتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی کمزوریوں سے ناواقف تو نہ تھی، اور بیوقوف بھی ہے، حدید نے اضافہ کیا۔ اس نے سن لیا تو دھمکی لگا دے گی۔ جیسے میں ڈر جاؤں گا اس کی دھمکی سے، اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ مگر اس کی محبت سے تو ڈر گئے ہو حدید؟ اس کی غیر حاضری کی اصل وجہ جان چکی تھی۔ دروازے پر کوئی آیا ہے ماں، میں فون بند کر رہا ہوں، اس نے موضوع تبدیل کرنے کی نیت سے جھوٹ بولا، مگر اسی وقت کسی نے دروازے پر بیل بجا دی تھی۔ اس نے کیمرے میں دیکھا تو کنزا کی آمد پر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ لکھ کر دے سکتا تھا کہ یہ لڑکی کسی دن اسے سخت مشکل میں ڈال دے گی۔ کنزا نے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کیا، جس کا جواب دیتے اس نے صوفے سے اٹھنے کی کوشش نہ کی۔ وہ اس کے ساتھ والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہلکے گلابی رنگ کی کھلتی ہوئی ٹاپ کے ساتھ سفید ہائی ویسٹ پہنے، وہ اوپر سفید منی جیکٹ زیب تن کیے، وہ کافی فریش دکھ رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ آفس جاؤں گی ہینڈسم، اس نے آتے ہی اپنے آنے کا مقصد عیاں کیا اور پھر نظر بھر کر حدید کو دیکھا جو اپنے ازلی حلیے میں بے نیاز سا بیٹھا ایکسپریسو کے آخری گھونٹ بھر رہا تھا۔ ساتھ موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے وہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اگر ہینڈسم کہا تو ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا، اس نے نظریں موبائل سے ہٹا کر تنبیہ کی، اور جیسے میں مان لوں گی ہینڈسم پر خاصا زور دے کر اسے جج کیا۔ کافی پیو گی؟ حدید نے فون کو جیب میں ڈالتے ہوئے سوال پوچھا۔ خود وہ اپنا مغ ختم کر چکا تھا۔ جیسمین کہاں ہے؟ کافی والی بات پر کنزا کو اچانک ملازمہ کا خیال آ گیا۔ میں نے چھٹی دی ہے۔ کافی؟ اس نے بات ٹالنی چاہی۔ تمہارے ہاتھ کی کافی کو کون کمبخت انکار کرے، وہ دلگیر لہجے میں بولی۔ اتنے مسکے کیوں لگاتی ہو؟ صوفے سے اٹھتے اس نے تنگ آ کر پوچھا۔ اتنے سوال کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے سادگی سے سوال پر سوال کر ڈالا۔ سرنڈر، ہاتھ کھڑے کر کے وہ کچن کی طرف چلا گیا۔ ناخنوں کو پسند کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے وہ میوزک سن رہی تھی۔ ہمایوں نے اندر آ کر میوزک بند کیا تو ان کا دھیان بھٹکا۔ کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ وہ خاصے الجھے ہوئے تھے۔ میرا بیٹا؟
انہوں نے طنز بھرا سوال کیا۔ برہان کہاں ہے مائدہ؟ وہ تھک کر بولے، جیسے وہ مجھے بتا کر جاتا ہے۔ انہوں نے لاپرواہی سے کہا، وہ پھر بغیر سیکیورٹی کے نکل گیا ہے۔ وہ متفکر ہوئے، آخر کو باپ تھے، اپنی اولاد اور وہ بھی اکلوتی اولاد کو لے کر نہایت پریشان بھی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میرا بیٹا اتنا کمزور ہے کہ اسے ان سو کالڈ حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہوگی؟ وار کرنے میں ان کا بھی کوئی ثانی نہ تھا۔ کمزور ہے اسی لیے تو باپ کے بھیجے بندے سے گولیاں کھا گیا۔ انہوں نے چوٹ کی۔ کیا کرے وہ بھی، اسے امید نہیں ہوگی کہ اس کا اپنا باپ یہ سب کر سکتا ہے۔ انہوں نے دل چلانے کے انداز میں زہر اگلا۔ میرا خون چلانے کے علاوہ تمہیں کچھ کرنا نہیں آتا؟ آپ نے کچھ کرنے کے قابل نہیں چھوڑا، وہ نیل پینٹ لگاتے بڑبڑائیں۔ اگر تمہارے ناخنوں پر رنگ و روغن ہو گیا ہو تو ایک کپ چائے منگوا دو۔ کن پٹی کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے انہوں نے اپنا تقاضا بیان کیا اور واش روم میں گھس گئے۔ مائدہ نے ملازمہ کو آواز دے کر 2 کپ چائے منگوائی۔ ہمایوں فریش ہو کر باہر نکلے۔ چائے کا گھونٹ بھرتے یکدم انہیں عائشہ سے اپنی آخری ملاقات یاد آ گئی جب وہ چائے ادھوری چھوڑ کر آئے تھے۔ سر جھٹک کر وہ ہال میں داخل ہوئے اور کپ پکڑ کر بیٹھی مائدہ سے 2 بدو مخاطب ہوئے۔ برہان کی الیکشن کمپین شروع ہونے والی ہے۔ بابا اسے اپنی جگہ پر لانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نہ صحیح آپ کا بیٹا ہی صحیح۔ انہوں نے طنز میں ڈوبا نشتر چلایا، مگر ہمایوں کو اب عادت ہو چلی تھی۔ اسے محتاط رہنا ہوگا اور اس خاندان کا اکلوتا وارث ہے۔ انہوں نے تنبیہی انداز اپنایا۔ اور آپ کی بھانجی؟ وہ تصدیق آمیز لہجے میں بولی۔ وہ اس سب میں انٹرسٹڈ نہیں، اسی لیے تو یہ جگہ بابا نے برہان کو دان کر دی، ورنہ میرا بیٹا تو کہیں پر بھی نہیں تھا۔ تم نے ہمیشہ نور اور برہان کا موازنہ کیا ہے، افسوس سے کہا۔ تو کیا بابا ایسا نہیں کرتے؟ وہ صرف اپنی بیٹی اور نواسی کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ حد سے اکھڑ گئی۔ جان چھوڑ دو عائشہ کی، کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ چائے کا کپ زور سے چائے ٹیبل پر لٹک کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھورے مائی کے چند قطرے ٹیبل پر گر کر ساری نفاست بے داغ لگا گئے تھے۔ چھوڑا کیا ہے اس نے؟ وہ عجیب سے لہجے میں گویا ہوئی۔ میں یہاں سے دفع ہی ہو جاؤں تو بہتر ہے۔ غصے اور ملال سے اپنا کوٹ اٹھا کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ بند کر جائیے گا۔ انہوں نے کوئی خاطر خواہ اثر نہ لیا تھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اس کی برابر والی سیٹ پر بیٹھی کنزا کو اس کے گلے میں غائب مفلر دیکھ کر کچھ یاد آیا۔ ہدی، تم مفلر نہیں لیتے اب؟ اس کی خالی گردن سے یہی اندازہ لگایا۔ کبھی کبھار لے لیتا ہوں، اس نے عامیانہ انداز میں جواب دیا۔ تمہیں وہ لڑکی یاد ہے جو ہمیں پکنک اسپاٹ پر ملی تھی، جس نے ایک ایکٹریس کو ڈوبنے سے بچایا تھا؟ اچانک کنزا نے اس کا موضوع چھیڑا۔ اسٹیئرنگ گھماتے حدید کے ہاتھ پل بھر کو تھمے۔ یاد نہیں، اصلی بے نیازی۔ جانتے ہو، کل میری اس لڑکی سے ملاقات ہوئی، اس نے بالکل تمہارے جیسا مفلر پہن رکھا تھا۔ ایک پل کو تو گمان گزرا یہ وہی ہے۔ وہ ساری بات اس کے گوش گزار کر گئی۔ اتفاق، عام سے لہجے میں جواب دیا۔ وہ اسے پاکستان کے متعلق باتیں کرنے لگ گئی، لیکن حدید کا ذہن بھر کے رفتاری سے کام کرنے لگا۔ وہ یونیورسٹی کی راہداری سے گزر رہا تھا جب کسی احساس کے ذریعے تھم گیا۔ ارد گرد نظریں گھمائیں مگر کسی کو اپنی جانب دیکھتا نہ پایا۔ کندھے اچکا کر دوبارہ چلنا شروع ہو گیا۔ اسے کئی بار یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اسی اثناء میں اسے کال موصول ہوئی۔ مراد صاحب کا نمبر دیکھ کر اسے اپنی لاپرواہی کا احساس ہوا۔ آج میرا چیک اپ تھا فان۔ سوری بابا، میں بھول گیا۔ کندھے جھک گئے۔ وہ کبھی اچھا بیٹا نہیں بن پایا تھا۔ شرمندہ نہیں کر رہا، تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا کہ تمہاری ماما واپس آ گئی ہیں۔ وہ آپ کی بیوی ہیں بابا؟ میری ماں مر چکی ہے، سرد لہجے میں جواب دیا۔ مراد کے دل میں درد اٹھا۔ تم حقیقت کو کب تک جھٹلاؤ گے؟ انہوں نے باری دل سے پوچھا۔ میں اپنے دوست کے گھر رکوں گا، آج گھر نہیں آؤں گا۔ اس نے بات تبدیل کر دی۔ افان، وہ التجائی لہجے میں بولے مگر اس نے کال کاٹ دی۔ زخم اندیکے ہی صحیح مگر گہرے تھے۔ محرم ایک صحیح مگر رسائی کے پار تھا۔ چند گہرے سانس بھر کر اس نے خود کو کمپوز کیا، پھر ایک شناسا نمبر پر کال ملائی۔ آج میں تمہاری طرف رہ سکتا ہوں؟ آواز پرنم ہوئی۔ تمہارے تایا کا گھر ہے عفان، جب جی چاہے آ سکتے ہو۔ اس نے اس کی اپنائیت اور مان کا بھرم رکھ لیا۔ آدھا دن آفس میں گزار کر وہ گھر واپس جا رہی تھی۔ اسے صبح اپنی اسائنمنٹ جمع کروانی تھی۔ شکریہ کنزے، وہ ممنون ہوا۔ تم پریشان ہو؟ اس کی آواز کی بشاشت مفقود پا کر ہی اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، ورنہ وہ تو کنزا سے ہمیشہ بہت حشاش بشاش ملتا تھا۔ تکلیف میں ہوں، گاڑی کے بونٹ پر بیٹھتے اس نے گویا صاف گوئی سے جواب دیا تھا۔ وہ اس کا آئینہ تھی، وہ اسے کچھ نہیں چھپا سکتا تھا۔ آنٹی آئی ہیں؟ اسے اس اداسی کی وجہ بھی آشنائی تھی۔ وہ ہماری زندگیوں سے جاتی کیوں نہیں؟ لب بھید کر بے بسی سے پوچھا۔ شاید وہ کوشش کرنا چاہتی ہیں، اس نے اپنا اندازہ لگایا، مگر انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ گھر آ جاؤ پھر بات کرتے ہیں، اور دھیان سے۔ اس حال میں بھی اس کے خود کے لیے فکر پر وہ مسکرا اٹھا۔ اب دل قدرے پرسکون تھا، مرہم تک رسائی اتنی بھی مشکل نہ تھی۔
سیٹ تیار تھا جس کے مطابق آج اس کی فلم کے ہیرو سے شادی طے تھی۔ چونکہ رداباز فلم کی مرکزی ہیروئن تھی اس لیے اس کا کردار دوسری بیوی کا تھا۔ نانا کے مطابق سیکنڈ لیڈ آج اسے سین میں ساڑی پہنی تھی، سرخ کامدار ساڑی جس پر گولڈن کام کیا گیا تھا۔ سین شوٹ کرنے کے بعد اس کا ارادہ چند ایک ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کا بھی تھا۔ یہ حقیقت ہی تھی کہ اس سے پہلے اس نے پہلی مرتبہ ساڑی پہنی تھی۔ اس کے فینس یقیناً اسے اس لباس میں دیکھ کر مبہوت ہی رہ جائیں گے۔ کیمرہ مین سے فیور لے کر اس نے چند ویڈیوز ریکارڈ کروائیں۔ ویڈیوز دیکھ کر مطمئن ہونے کے بعد وہ گھر واپسی کے لیے لباس تبدیل کرنے جا رہی تھی جب اسے سامنے کافی فاصلے پر حدید نظر آیا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ غالباً وہ یہاں کسی کام سے آیا تھا، یہ جانے بغیر کہ یہاں اس کی فلم کا شوٹ ہو رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص کھڑا تھا، حلیے سے وہ کوئی بزنس مین ہی دکھ رہا تھا۔ وہ دونوں کافی سنجیدگی سے کسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ دبتن حدید نے اسے بازو سے اشارہ کر کے ایک طرف آنے کو کہا۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا مگر کسی کی نگاہ خود پر محسوس کرتے اس نے نظریں گھمائیں۔ زخرف نے فوری نگاہوں کا زاویہ تبدیل کیا۔ اس کا ارادہ چینجنگ روم کی طرف جانے کا تھا اور اسی وقت حدید کی نظر اس پر آ کر رکی۔ جو ساڑی میں مربوط گہرے میک اپ سے سجے خوبصورت نقوش والی اس کی بیوی تھی۔ دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اسے اچانک دیکھ لینے کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی ورنہ اس کے بدلتے تاثرات دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ ڈینیل آپ 2 منٹ انتظار کریں، میں ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں۔ مہمان کو بٹھا کر برقی رفتاری سے گلاس ڈور کھول کر باہر نکلا۔ چلتے ہوئے اس کے قدم تیز رفتار تھے، شاید وہ اسے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اسے دور جاتے دیکھ کر وہ بے ساختگی سے اسے پکار بیٹھا تھا۔ زخرف، وہ تھم گئی۔ اس وقت تک وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ پلٹی تو اس کے سنہرے بالوں میں بننے والی لہروں کی فضا کو حدید نے اپنی سانسوں میں مقید کیا۔ اتنے قریب سے اس کو دیکھ کر حدید کا سانس سینے میں جام ہوا۔ حدید؟ اس کے برعکس نور کا چہرہ نارمل تھا۔ غالباً وہ اپنے جذبات پر بند باندھ چکی تھی، البتہ جسم سے ہلکی سی کپکپاہٹ ہو رہی تھی۔ ایک میٹنگ کے لیے آیا تھا، فوراً وضاحت دی۔ کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ وہ پھر سے اسٹاک کر رہا ہے۔ میری شوٹنگ تھی یہاں، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا، پھر اپنی موجودگی کی وجہ بھی بیان کر دی۔ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس کا کانپنا نوٹ کر چکا تھا، لیکن اس بار میں تم سے جیکٹ نہیں لوں گی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں نے جیکٹ پہنی بھی نہیں ہے، وہ بھی دو بدو بولا۔ میں لباس تبدیل کرنے جا رہی تھی۔ اس نے یہاں سے جانے میں ہی عافیت جانے کیونکہ اسے اب حقیقتاً ٹھنڈ لگ رہی تھی مگر اس کا بھرم آڑے آ رہا تھا۔ شیور، میں چلتا ہوں۔ وہ بھی مزید مہمان کو انتظار نہیں کروا سکتا تھا، اسے آج بہت اہم موضوع پر بات کرنی تھی۔ سنو، وہ جانے کے لیے مڑا تو اس نے کسی خیال سے چونکتے اسے آواز دی۔ وہ پلٹ گیا اور سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری کزن نے وہ مفلر میرے پاس دیکھا ہے، میں نہیں چاہتی وہ ہرٹ ہو، تم گھر آ کر وہ مفلر لے جانا۔ اور تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ وہ کنزے کے بتانے کے باعث پہلے ہی جانتا تھا۔ اندر کہیں اسے خوشی ہوئی تھی کہ اس نے اس کا اڑایا مفلر سنبھال کر رکھا تھا۔ وہ بہت حساس سی لڑکی ہے اور یہ دنیا حساس لوگوں پر تنگ ہوتی ہے۔ میں اپنی جانب سے اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ جانے کیوں نور اس قدر حساس ہونے لگی، وہ بھی ایک اجنبی کے لیے، اس لڑکی کے لیے جو اس کے لیے خطرے کے سوا کچھ بھی نہ تھی۔ تم نے ایک ملاقات میں اتنا کچھ اخذ کر لیا، وہ متاثر کن بولا۔ اس کی بیوی نے درست اندازہ لگایا تھا۔ قابل رشک بات تھی۔ میں انسانوں کو ایک بار میں ہی پرکھ لیتی ہوں، دنیا ادھر ہو جائے یا ادھر، لیکن زخرف نور کی خود پسندی کبھی ختم نہ ہوتی تھی۔ انٹرسٹنگ، لیکن اب وہ تمہارا ہے، اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ لیکن وہ تحفہ ہے، اس نے زور دیا۔ اور وہ تحفہ کس کو دیا تھا؟ ماتھے پر بل ڈالے استفسار کیا۔ تمہیں۔ تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تمہارا ہے تو اتنا کافی ہونا چاہیے۔ مجھے ابھی جانا ہے، بعد میں بات ہوگی۔ وہ ایک آخری نگاہ اس پر ڈال کر پلٹ گیا، پیچھے وہ اس کی ہٹ دھرمی پر کڑ کر رہ گئی۔ گھر آ کر سب سے پہلے اس نے کمبل کھینچ کر اوڑھا تھا۔ سارا راستہ وہ کپکپاتی آئی تھی۔ اتنی دیر ٹھنڈ میں سین فلمانے اور ٹک ٹاک ریکارڈ کروانے کے بعد اس کا ڈیزائنر کوٹ بھی اس کی ٹھنڈ میں کمی نہیں کر پایا تھا۔ بدتمیز، جیکٹ نہیں پہنی تھی تو کوٹ تو پہنا تھا نا، وہی دے دیتا۔ گھبراہٹ بھری سرگوشی۔ اس وقت اگر وہ سچ میں اسے اپنا کوٹ دے دیتا تو اسے گرماہٹ مل جاتی، یا شاید وہ اس کے لمس کی گرماہٹ تھی جس کی وہ عادی ہوتی جا رہی تھی۔ شرم کرو نور، کیا ایک ایک کر کے اس کے سارے کوٹ، جیکٹ اور مفلر سمیٹنے کا ارادہ ہے؟ اس نے خود کو ڈپٹا۔ اسی وقت اسے برہان کی کال موصول ہوئی۔ عائشہ دوسرے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی، اس لیے اس نے فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ نانا نے بتایا سیاست میں داخل ہو گئے ہو؟ اس کے بولنے سے قبل ہی وہ بول اٹھی تھی۔ ان کا حکم کیسے ٹال سکتا ہوں؟ وہ مدمانہ شریر لہجے میں بولا۔ مبارک ہو، اس نے دل سے دعا دی۔ جہنم میں جا رہا ہوں اور تم مبارک دے رہی ہو، وہ بے بسی بھرے انداز میں بولا۔ مجھے امید ہے تم جہنم میں بھی گلشن کھلا دو گے، وہ اسے چھیڑنے لگی۔ کافی اچھی امیدیں وابستہ ہیں مجھ سے، اس نے دو معنی بات کی۔ ہے تو صحیح۔ تمہیں کیا لگتا ہے الیکشن جیت جاؤں گا؟
जीत जाओगे, वो मुकम्मल यकीन से गोया हुई। मगर मैं नहीं चाहता। फिर क्या चाहते हो? बालों को जूड़े में बांधे उसने मसरूफ सा पूछा। कोई फिल्म कंपनी खोलना चा... कोई फिल्म कंपनी खोलना चाहता हूँ ताकि हर वक्त तुम्हारे साथ रहा करूँ। वो दिल गिरफ्तगी से बोला तो वो हंस पड़ी। इस फरीजे को सरअंजाम देने के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए तो फिर कुछ भी, कंधे झुकाकर अपनाई से कहा। अच्छा सुनो, मेरा दिल कहता है तुम जीत जाओगे। जीतने के बाद जीतने के बाद सबसे पहले मेरे पास आना। वो उसको मिस कर रही थी। कबूल है। एक मिनट, मुझे याद आया, तुमने वो ड्राइवर वापस भिजवा दिया जो मैंने भेजा था। दिल सोच सा बोलते अचानक ही वो सवालिया हुआ। जब मैंने कहा था कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए तो तुम्हें नहीं भेजनी चाहिए थी, उसने असली बेनियादी से जवाब दिया। तुम बहुत जिद्दी हो, वो नाराज़ी से बोला। तुमसे कम। ओके ओके, उसने हाथ खड़े कर दिए। दोनों करीबी दोस्त हंसते मुस्कुराते गुफ्तगू में मसरूफ रहे। वहीं दूसरे कमरे में आयशा ने एक कॉल मिलाई। हदीद, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट। बेचैनी उनके अंग अंग से झलक रही थी। बाबा का ख्वाब जल्द ही पूरा होगा। लहजे में मजबूती शामिल हाल थी। इंशाल्लाह। उन्होंने दिल से उसकी दुआ की कबूलियत मांगी। मैं आपका एहसान नहीं उतार सकता, ममनून लहजे से अल्फाज अदा किए। माँ बेटे में एहसान कहाँ से आ गया हदीद? वो बुरा मान गई। आप सास भी हैं ना, भूल क्यों जाती हैं? उसने गुलफशानी की तो मुस्कुरा उठी। तुम भूलने थोड़ी दोगे, मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। उसने यकीन दहानी करवाई। सीधी तरह कहो अपनी बीवी से मिलने आओगे। वो उसे जिद करने लगी। तंग ना किया करे मॉम, वो झेप गया। ये तुम नूर को क्यों कह रहे थे कि मैं नादिश के घर ना जाऊं? वो खालिसतन माँ वाले टोन में बोली। क्योंकि आपकी दोस्त इस वक्त वर्ल्डन में नहीं है और उनके शौहर से आप यकीनन मिलना नहीं चाहेंगी। तुम ये बात खुद भी मुझे बता सकते थे। ओ लेट मी गेस, तुम्हें समझ नहीं आई कि तुम नूर से बात का आगाज़ कैसे करो तो तुमने मेरा जिक्र शुरू कर दिया। उनके अंदाजे पर वो खामोशी रहा। एतराफ़ और इनकार दोनों ही बस में ना थे। मुझे कोई मसला नहीं हदीद, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वक्त रहते इसे अपने एहसासात बता देने चाहिए। वो हदीद की फितरत से वाकफियत रखती थी। उसकी रग रग से आशनाई हासिल थी। उसके दिल के जज्बात तक रसाई थी। ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी, कि अभी ये मौका दुरुस्त नहीं हदीद, ये सिर्फ तुम्हारी खुद को दी जाने वाली तसल्ली है। वो उसे समझाने लगी। व्हाटएवर, मुझे मिलते रहना। नूर के कदमों की आवाज़ कमरे के पास सुनते ही उन्होंने आखिरी जुमला कहा। उसने धीमी सी आमादगी जाहिर करके फ़ोन बंद कर दिया। वो टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी जिस वक्त उसके दाएं तरफ एक लड़की आकर खड़ी हुई। अगर खूबसूरत लड़कियों के चेहरे बिगाड़ दिए जाएं तो क्या नज़ारा हो। उस लड़की ने उर्दू में कहते उसे जवाब मांगा तो एक पल को नूर घबरा गई। तुम्हें क्या लगता है, केमिकल अच्छा रहेगा या? वह नूर उसके चेहरे पर निगाहें डाले अजीब तरीके से उसे देख रही थी। नूर को उसकी निगाहें खुद में कुप्ती महसूस हुई। एक्सक्यूज़ मी, उसे लगा वो गलती की बिना पर उससे मुखातिब हुई है। मैं तुमसे ही मुखातिब हूँ, वो बर्जस्तगी से बोली तो ज़ुखरफ का सांस हलक में ही अटक गया। आपको किसी ऐसे इंसान से मशवरा मांगना चाहिए जो खूबसूरत लड़कियों के चेहरे बिगाड़ता हो। हद्दिल-इम्कान खुद को नॉर्मल जाहिर करवाते वो निडर सी बोली, मगर अंदर से दिल कांपने लगा। उसने 1000 बार ड्रामों और फिल्मों में ये सब देख रखा था। जब कोई दुश्मन अचानक किसी खूबसूरत लड़की पर तेजाब डालकर उसकी खूबसूरती नोच लेता था, उसका दिल सूखे पत्ते की माने नरसने लगा। ये टैक्सी क्यों नहीं आ रही? तुम बताओ, अगर तुम्हारा चेहरा तेजाब की नज़र हो जाए तो तुम्हारे पास पीछे क्या बचेगा? एक पल को वो लाजवाब हो गई। उसने पूरी ज़िंदगी कभी अपना ज़वाल नहीं सोचा था। कोई भी इंसान नहीं सोचता। उसी पल टैक्सी करीब आई तो बमुश्किल खुद को घसीटकर उस तक लाई। ये दुनिया सिर्फ खूबसूरत चेहरे देखती है, खूबसूरत दिल नहीं। जिस दिन तुमने ज़ाहिरी हुस्न खो दिया, ये दुनिया तुम्हें आसमान से ज़मीन पर दे मारेगी। उसके बैठने तक वो लड़की आखिरी जुमला कसते हजूम में गायब हो गई। पूरा रास्ता वो खाली जहन बैठी रही। सारी खुशगवारी कल्पत में तब्दील हो गई। आज का दिन उसने भारी दिल से गुजारना था। इंस्टा और टिकटॉक पर अपना सोशल अकाउंट खोलकर उसने अपनी नई वीडियो पोस्ट की। सेकंड में उस पर लाइक की आमद शुरू हो गई। वो साकित नज़रों से स्क्रीन को घूरती रही। 5 से 10 और 10 से 15 मिनट गुजरे। वो लगातार मौसूल होने वाले कमेंट्स देखती रही। लाइक्स की तादाद का इजाफा, मगर आज दिल बेसकून सा क्यों था? आज तबीयत बेजार क्यों थी? यही चीज़ तो उसने हमेशा चाही थी। ज़मीर क्यों बार बार उसे मलामत कर रहा था? हाँ, वो ज़मीर की बात नहीं सुनेगी क्योंकि ये कामयाबी का दुश्मन होता है। वो वही करेगी जो उसका दिल चाहेगा। ज़वाल को फरामोश किए वो सिर्फ अपने अरूज को निगाहों में लिए बैठी थी। हर इंसान यही सोचता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो सिर्फ अरूज की सीढ़ियाँ चढ़ेगा, मगर कब पैर किसी ज़वाल वाली जगह पर धरा जाए इल्म ही नहीं होता। उसने झुर्री लेकर खुद को उदासी वाली कैफियत से बाहर निकाला। दिल के हाथों मजबूर होकर दोबारा उसी दुनिया में खो गई। आयशा को जिस कोट की तलाश थी वो मिलकर नहीं दे रहा था। अचानक एक बैग खोलकर खंगालती उसकी नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पर जा ठहरी।
تصویر میں 3 لوگ موجود تھے۔ ان میں سے ایک کے خواب کو پورا کرنے کا عہد ہی انہیں یہاں تک کھینچ کر لایا تھا۔ انہوں نے گہرا سانس بھرا۔ اچانک ان کی نظر اس شخص کے ہاتھ میں پہنی سیاہ نگینے کی انگوٹھی پر ٹھہر گئی تھی۔ دل میں چبھن کا احساس ہوا، حلق میں آنسوؤں کا گولا سا بنا۔ ماضی کے لمحات انہیں کھینچ کر اپنے پاس لے آئے تھے۔ سر، آج ٹیچرس ڈے ہے تو یہ آپ کا گفٹ۔ اونچی جھولتی پونی لہراتے ان کے قریب پہنچ کر اس نے گفٹ ریپر سے مزین ایک ڈبی ان کے سامنے پیش کی۔ اس کی ضرورت نہیں تھی عائشہ، وہ خجل سے بولے، مگر یہ آپ کا حق ہے۔ مسکراہٹ ہنوز چہرے پر قائم تھی۔ جوانی کے دنوں کی کشش اور شوخی بھی چہرے پر رقص کر رہی تھی، مگر لقمان نے کبھی اس کو اس انداز میں نہیں دیکھا تھا۔ شکریہ، اس کے ہاتھ سے گفٹ تھامتے انہوں نے مشغول لہجے میں کہا۔ سر، اسے کھولیں نا، اس نے نئی فرمائش کر دی۔ شیور۔ انہوں نے گفٹ بیگ میں لپٹی ڈبی کو کھولا تو آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا سیاہ نگینہ دکھائی دیا۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ آنکھوں میں بے ساختہ ستائش ابھری۔ آپ کو سچ میں پسند آئی؟ اس کی آنکھوں کی جوت مزید جل اٹھی۔ اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ وہ فلسفیانہ انداز میں گویا ہوئے، اگر آپ اسے پہنیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ نئی فرمائش پھر سے حاضر تھی۔ آنکھوں میں آس تھی جس کو مثبت جواب چاہیے تھا۔ چمکتی چیزیں آنکھوں کو چندھیا دیتی ہیں۔ بینائی جب کام چھوڑ جائے تو دنیا نظر نہیں آتی۔ وہ اپنے ہی دھن میں کہے گئے، مطلب آپ نہیں پہنیں گے؟ اسے ان کی باتوں کی سمجھ تو نہ آئی، البتہ انکار جیسی وائب ضرور ملی تھی۔ کیوں نہیں پہنوں گا؟ میری فیورٹ اسٹوڈنٹ کا تحفہ ہے، اسے کیسے رد کر سکتا ہوں؟ عائشہ کو مسکرا کر دیکھتے لقمان عالم نے اس انگوٹھی کو جیسے ہی انگلی میں پہنا، عائشہ کا چہرہ اور تاثرات امر ہو گئے۔ دروازہ نوک ہوا تو عائشہ ہال میں لوٹتے ہی بے ساختگی سے فریم کو کپڑوں کے نیچے کر گئی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، چہرے پر چھائی بے بسی کو چھپاتے انہوں نے پیار سے اسے پکارا۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہی تھی؟ بیگ کو کھلا پڑا دیکھ اس نے اندازہ لگایا۔ ہاں، مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی تو کوٹ تلاش کر رہی تھی۔ آپ مجھے بتا دیتی، کوٹ تو میں نے نیلے بیگ میں رکھا تھا۔ وہ نکال دو، ابھی نکال کر لاتی ہوں۔ وہ الماری کی جانب بڑھی تو عائشہ نے اپنی آنکھوں کو چپکا۔ آنسو کا ایک قطرہ پھسل کر چہرے پر بہہ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ اجازت ملتے وہ اندر داخل ہوا اور بھرپور نگاہ پورے کمرے پر دوڑائی۔ سوائے چند ایک چیزوں کے سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ دانیال کمال نے چشمہ اتار کر کتاب کو سائیڈ میز پر رکھا اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک ہٹائی۔ آؤ برہان، آپ نے بلایا تھا؟ وہ تابعداری سے ان کے سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ فکرمندی سے بولے۔ 3 گولیاں ہی تو لگی تھیں، ایسی بھی کون سی بڑی بات تھی؟ یہ اس نے صرف دل میں سوچا مگر بولا تو صرف یہی، ٹھیک ہوں۔ حسین چہرے پر دھیمی سی شائستہ مسکراہٹ تھی۔ تم نے زندگی کے کئی اہم سال ضائع کر دیے ہیں، نور سے ہی کچھ سیکھ لیتے۔ اس نے 23 سال میں اپنی پسند کا کیریئر بنا لیا ہے۔ اتنے عرصے بعد اسے کمرے میں بلا کر بھی وہ اس کا نور سے موازنہ کرنا نہ بھولے تھے۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اس نے گویا ہوا میں بات اڑائی۔ وہ اس سب کا عادی تھا، اس کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ویسے بھی اسے نور سے کسی قسم کا کوئی حسد نہ تھا، لیکن آگے ایسا نہ ہو۔ کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں کرنی برہان، جان مارنی ہے۔ میں نے 2 دن میں یہ مقام حاصل نہیں کیا۔ تمہیں اس سیٹ پر لانے کا بھی ایک ہی جواز تھا کہ تم نے نور کی جان بچائی، یعنی تم اپنی فیملی کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہو۔ تمہارے اسی عمل نے مجھے تمہیں یہ سیٹ سونپنے پر مجبور کیا، ورنہ جس دن تم CSS فیل کر کے پاکستان سے بھاگے تھے، میرے دل میں تم سے وابستہ ساری امیدیں دم توڑ گئی تھیں۔ وہ بولنا شروع ہوئے تو اس کے زخم بھی کریت گئے۔ عرصہ بیت چکا تھا مگر اپنی ناکامی آبی جزیات کے ساتھ حسیاس میں محفوظ تھی۔ کیا اب آپ کو مجھ پر امید ہے؟ اس نے دانیال کمال کے چہرے کو زیرک اور جانچتی نگاہوں کے حصار میں لیتے پوچھا۔ اب تم بدل گئے ہو، شاید یہ تبدیلی مثبت ہے۔ ہاں بالکل۔ اب کام کی بات کی طرف آتے ہیں۔ وہ نے الیکشن کمپین کے بارے میں آگاہ کرنے لگے۔ وہ خاموشی سے ان کا کہا ہر لفظ ازبر کرنے لگا۔ سیاست کے داؤ پیچ جتنے سیکھ جائیں اتنے کم ہوتے ہیں۔ اپنے آفس کی سربراہی کرسی کو گھما کر ایک دیوار کی جانب رخ کیے اس نے زید کو فون ملایا۔ میں نے تم سے برہان کمال پر نظر رکھنے کو کہا تھا۔ وہ سیدھے مدعے پر آیا۔ اگر حال پوچھتا تو وہ بات کو جانے کہاں سے کہاں لے جاتا۔ مزے کی بات ہے کہ میرے باس نے بھی مجھے یہی کہا تھا۔ وہ ہنسا۔ تمہارا باس ایسا کیوں چاہتا ہے؟ حدید نے چنبے سے دریافت کیا۔ پہلے میرے اس ماہ کے پیسے بھیجو۔ وہ بھرم دکھانے لگا۔ تمہارا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی، وہ دانت پیستے بولا۔ میں مائنڈ کر گیا نا تو ہو گیا تمہارا کام۔ اس نے دھمکی دے ڈالی کہ بھئی زید نائک سے بگاڑ کر تم جاؤ گے کہاں؟ مجھے بلیک میل کرنے کے بجائے اگر تم کام پر دھیان دیتے تو اب تک وہ کام ہو چکا ہوتا۔ اس نے جل کوڑ کر کہا۔ میں تمہاری کمپنی کا لیگل ایڈوائزر ہوں اور تم مجھ سے چوریاں کروا رہے ہو؟ وہ ناراضی سے بولا۔ ایک تو اگر زید کو ڈرامے کرنے کا شوق نہ ہوتا تو وہ کبھی حدید کی بات نہ مانتا۔
وہ میرا حق ہے، فرائض پورے کرو اپنے شاباش۔ وہ بغیر اثر لیے بولا، کون سے فرائض ادھورے چھوڑے؟ اب مجھے ہر ماہ میری تنخواہ بھیجنا بھی تمہارا فرض ہے، جس میں تم کوتاہی کر رہے ہو۔ جس تاریخ کو ایک ماہ ہونا ہے اس میں ابھی 5 دن باقی ہیں۔ وہ بزنس مین تھا، سو پیسوں کے معاملے میں اس کا حساب کبھی خراب نہیں ہوتا تھا۔ سارے حساب مجھ سے ہی کیا کرو۔ وہ خفگی سے بولا، تم برہان کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے؟ وہ اسے موضوع سے ہٹتا دیکھ واپس مستفسر ہوا۔ وہ ویسا نہیں ہے جیسا دکھتا ہے، اس نے سنجیدگی سے بتانا شروع کیا۔ برہان کمال نے آتے ہی میدان مار لیا۔ ٹی وی پر نشر ہونے والی خبروں پر نگاہیں جمائے دانیال کمال پر مسرت تھے۔ کیا مطلب؟ ابرو سوالیے اکٹھے ہوئے۔ وہ ایک ظالم شخص ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے ایک آدمی کو بے دردی سے گولیاں مارتے دیکھا۔ اس نے جھرجھری لیتے وہ واقعہ دہرایا، جب اس پر نظر رکھتے ہوئے وہ روح کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ اس کی یادداشت نے حفظ کیا تھا۔ پچھتاوا الگ تھا کہ وہ اس آدمی کے لیے کچھ کر نہ سکا۔ اس نے اپنی کامیابی پر سب سے پہلے نور کو فون کیا۔ وہ اسے جلد ہی اپنی برلن آمد کا تذکرہ کر رہا تھا۔ اس کا پاکستان واپسی کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا سیاست۔ ہمایوں کمال نے مسکرا کر اسے گلے لگایا۔ وہ اکتایا ہوا دکھ رہا تھا۔ وہ اتنا عرصہ پاکستان سے باہر کہاں رہا، اس بات سے کوئی باخبر نہیں۔ مائدہ اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ماں کا ماتھا چوما۔ وہ کسی غلط راہ کا مسافر ہے۔ اس نے آخری جملہ کہا تو حدید نے فون بند کر دیا۔ معاملہ اس کی سوچ سے زیادہ الجھن زدہ تھا۔ اپنے اور پرائے کا فرق ختم ہوتا جا رہا تھا۔ برہان نے ایک نمبر پر کال ملائی۔ سامنے والے نے اسے مبارکباد دی۔ ویلکم ٹو پالیٹکس برہان کمال۔ خود کو آئینے میں دیکھتے اس نے مغرور جیت جانے والے انداز میں کہا۔ زخرف نور اس کی کامیابی پر شادمان سی مسکراہٹ سجائے کچھ پکانے میں مصروف تھی۔ سامنے یوٹیوب کی کوئی ویڈیو کھلی تھی جس پر ریسیپی کی ترکیب چل رہی تھی۔ برلن کو برہان کمال کے قدموں کا انتظار تھا، کیونکہ اس کی آمد پر ہی وہاں وہ عظیم داستان رقم ہونی تھی جو صدیاں یاد رکھی جانی تھی۔ باقی آئندہ ماہ انشاءاللہ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ ساتھ ہی میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے جس کا لنک آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ اگر آپ کمپلیٹ ناول سننا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔